السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طارق بھوپال سے۔ کیا آپ جانتے ہیں اور اس بات پر غور بھی کیجیے گا، سعودی عرب میں 3.30 کروڑ مسلم، یو اے ای میں 94 لاکھ مسلم، قطر میں 26 لاکھ مسلم، عراق میں 3.72 کروڑ مسلم، کویت میں 45 لاکھ مسلم، عمان میں 45 لاکھ مسلم، سیریا میں 1.70 کروڑ مسلم، یمن میں 2.75 کروڑ مسلم، جارڈن میں 1 کروڑ مسلم، بحرین میں 15 کروڑ مسلم۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں لگ بھگ 27 کروڑ مسلمان ہیں، پاکستان کی آبادی بھی لگ بھگ 22 کروڑ ہے، بنگلہ دیش میں بھی 17 کروڑ، اور اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی لگ بھگ 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم یو این کی طرف تاکتے ہیں اور یو این کی طرف مسلمانوں کا مسئلہ لے کر جاتے ہیں۔ اسلام پر جب بھی حملے کیے جاتے ہیں، اسلاموفوبیا کے ذریعے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈے کرتے ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں یا ٹیررزم سے جوڑتے ہیں، تو ہم اپنی آواز جو ہے یو این کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں کی جاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لگ بھگ 200 کروڑ مسلمان ہوں گے دنیا میں، اس کے بعد بھی آج ہماری آواز کا نقارہ جو ہے دنیا میں نہیں گونج رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ مسلمانوں کی بھی جو پسماندگی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایجوکیشنلی اسٹرانگ نہیں کیا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو سمجھتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ کاروبار کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے بزنس نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جبکہ ہم دنیا کی میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے چھوٹی مائنورٹی کی بات کریں، مائنورٹیز میں سے ایک مائنورٹی جو ہے یہودیوں کی مائنورٹی ہے۔ میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہودیوں نے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا ہے۔ اور وہ کیسے منوایا ہے؟ جب یہودیوں میں ایک بات عام ہے کہ جب ان کی یہاں کسی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے تو وہ عورت اس بچے کی پیٹ میں، جب وہ بچہ ہوتا ہے، جبھی سے اس کی تربیت وہ ماں باپ مل کر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میتھ کے ایکویشنز جو ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں، اس طرح کے پزلز والے گیم کھیلتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، دماغ جس میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے ایسے کھیل کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گھر میں ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے، نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کی جاتی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کی جب پرورش کی جاتی ہے تو بچے کو یہ فوکس کیا جاتا ہے بچے کی پرورش میں کہ اس کو آگے جا کے دنیا کا نظام چلانا ہے یا کاروبار میں انوالو ہونا ہے۔ اس طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس بچے کو یہ احساس کرایا جاتا ہے کہ تم جو ہو دنیا میں آئے ہو لوگوں کو ہانکنے کے لیے۔ میں سیدھی زبان میں کہوں کہ تم جو ہو وہ تمام دنیا جو ہے وہ بھیڑیں ہیں اور تم اس کے چرواہے ہو، اور تم کو دنیا کی بھیڑوں کو چرانا ہے۔ تو وہ اس حساب سے اس کو ڈھالا جاتا ہے، اور اس کی تربیت بھی ایسے ہی حساب سے کی جاتی ہے۔ بچپن سے ہی بچے کو تیر اندازی، تیراکی اور گھڑ سواری اور اس طرح کے جو ایڈونچرس گیم ہوتے ہیں وہی کھلائے جاتے ہیں تاکہ بچے کا ایک ذہن بنے۔ وہیں جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو بچپن سے ہی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، جو بھی اسکول جاتے ہیں، ویسے تو زیادہ تر مسلمان اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو جاتے ہیں ان کے ماں باپ بچپن سے یہ سوچ کر اس کو پہنچاتے ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی نوکری مل جائے، اتنا پڑھ لے، کوئی سیلس مین بن جائے یا چھوٹی موٹی کمپنی میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، کلرک بن جائے، یا اور بھی اس طرح کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس میں ان کی دلچسپی رہتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ماں باپ یہ نہیں سوچتا کہ آج ہم اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں جس کی وجہ سے اس کو آگے جا کے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور وہ لوگوں کو باقاعدہ اس تعلیم کی جو ایک میں کہوں گا کہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی یہ سوچ تو ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں بڑے بڑے بزنس چالو کرنا ہے، ہمیں بڑے بڑے بزنس میں اپنے آپ کا لوہا منوانا ہے۔ جبکہ ہم یہودیوں کی بات کریں گے تو دنیا کے جو بڑے بڑے بزنسز ہیں، جو بڑی بڑی گلوبل فرمز ہیں، انڈسٹریز ہیں،
ان میں یا تو یہودی ہیں یا وہ یہودی چلا رہے ہیں یا یہودیوں کا بہت بڑا شیئر ہولڈ ہے اس میں. یہاں تک کہ دنیا کی پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ بھی یہودی ہی طے کرتے ہیں. یہ ایک کڑوی سچائی ہے. تو ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ہماری اتنی بڑی آبادی ہونے کے بعد بھی اگر ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ بالکل کیڑے مکوڑوں جیسی، تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے آج ہی سے کہ ہمیں آگے سے ایسی تعلیم اور تربیت کا نظام پیدا کرنا ہے اپنے معاشرے میں، جس سے کہ لوگ آگے جا کر دنیا کا نظام چلائیں، باقاعدہ بڑے بڑے بزنس کھولیں، بڑی بڑی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کھولیں، جن میں ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ دنیا کو کس طرح اس کی پالیسی بنائی جائے اور کس طرح دنیا کو چلایا جائے یہ پڑھایا جائے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچیں. میں تو ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن جب میں اتنا چھوٹا ہونے کے بعد بھی یہ سارے تمام چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے دماغ ہیں مسلمانوں میں. ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ایسا کوئی نظام تیار کریں جس سے کہ یہ پسماندگی کی زندگی سے ہم ایک ایسی زندگی کی طرف بڑھیں جس سے نہ صرف ہماری قوم کو، ہماری نسل کو فائدہ ہو، بلکہ آنے والی نسلوں کو، اور دنیا کی جو بدترین جو سچویشن ابھی بن گئی ہے اس میں بھی آگے جا کے بہت اچھی طریقے سے اس فساد کو ختم کیا جائے اور دنیا کو ایک پیسفلی دنیا میں تبدیل کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.